محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور، محشر کے روز تاج ملے گا انہیں ضرور، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ آئیے ہم اپنے آج کے اس خصوصی مہمان اور ہم سب کے ہر دل عزیز جو عالم دین ہیں، آئیے کچھ الفاظ کے ذریعے میں ان کا تعارف کرا کر انہیں آپ کے روبرو، سارے لوگ بیٹھ جائیں، جتنے لوگ موبائل لیے کھڑے سب بیٹھ جائیں۔ اب آئیے اس درویش صفت، سادگی، خلوص و للہیت کی مجسم تصویر، خلیق و ملنسار، عوام و خواص کے ہر دل عزیز، علوم متداولہ کے رمز شناس، حدیث و فقہ سے خصوصی شغف رکھنے والے، خوف خدا سے لرزاں اور ترساں، نبی کی محبت میں وارفتہ و سرشار، بے نفس قناعت پسند مستجاب الدعوات، اسلاف کی یادگار و آبرو، با فیض مقرر اور مصلح قوم و ملت۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی کے محدثین کی بازیافت اور متقدمین کے علوم کی دریافت اگر اس دور میں کہیں کی جا سکتی ہے تو وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی، نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل اور صدر گرامی قدر مدرسہ حاضہ کی دانشگاہ، ان کی کتابگاہ، ان کے علم و تحقیق کی درسگاہ و کتابگاہ ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں، یہ نہ پوچھ کی گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھ کی گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات اساتذہ گرامی قدر، علماء کرام، عزیز طلباء و برادران ملت، اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے کہ یہ مجلس قرآن کی نسبت سے اور قرآن یاد کرنے والوں کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ حافظ قرآن قیامت کے دن ایسے اپنے خاندان کے 10 افراد کے بارے میں شفاعت کریں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، لیکن ان کی سفارش صرف اس لیے قبول ہوگی کہ یہ اللہ کے کلام کے حافظ ہیں اور ان کی سفارش پر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ خود ان حفاظ کے بارے میں، ان کے والدین کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، والدین کے اوپر کے سروں پر بھی۔ تو آج قابل مبارکباد ہیں ان عزیز طلباء کے والدین اور یہ عزیز طلباء جن کو اللہ نے یہ قرآن ان کے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اس بات کے اوپر اللہ نے متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم سب جو مدرسے کے خدام ہیں، معاونین ہیں، ہم سب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس مدرسے سے وابستہ کر کے قرآن اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہاں کے اساتذہ کرام یقیناً وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی
हिम्मत से, मेहनत से इन तलबा की तालीम भी दी और तरबियत भी की। हमारे मदरसों की जो बुनियादी खसूसियत है उनमें तालीम के साथ तरबियत भी है, और ये हमारे दीनी निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बुनियादी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई थी और ज़िम्मेदारी दी थी, उनमें किताबुल्लाह की तालीम भी थी, कुरान की तिलावत, तज़किया और उसके माना को सही तौर पर समझाना और हिकमत की बातें बताना। ये 4 चीज़ें हैं। इसलिए अज़ीज़ तलबा, आपको भी चाहिए कि आपने अभी सिर्फ एक चीज़ हासिल की है, वो कुरान की अच्छी तिलावत और उसका हिफ्ज़ करना। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो इन मदारिस में आइंदा आपको मज़ीद दाखिला बरकरार रखते हुए हासिल करना है। इसलिए कि कुरान की तिलावत के साथ उसकी तालीम, उसका फ़हम भी ज़रूरी है, और फ़हम के साथ उस पर अमल कैसे होगा ये भी अहादीस के ज़रिए और फ़िक़्ह की किताबों में उन मसाइल की तखरीज जो की गई है उसके ज़रिए अमल के तरीक़े को बताया गया है कि कुरान की इन आयतों पर अमल कैसे होगा। इसलिए आपको अपने तालीम को जारी रखना है, और जो मदरसे का निसाब है फजीलत का, कम से कम उसको मुकम्मल करना है। अगर आप इसका इरादा करेंगे तो अल्लाह आपको एक अच्छा न सिर्फ आलिम बनाएगा बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस भी बनाएगा। इसलिए आप अभी से इसका इरादा कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा रियाजुल उलूम हमेशा से दीन की और तालीम और तरबियत के मामले में नुमाया रहा है, आज भी है, वो तरक्की पर है हर एतबार से। इसलिए अज़ीज़ तलबा, अगर आप यहाँ से फ़ारिग़ हो रहे हैं दर्जे हिफ्ज़ से, तो जिन तलबा ने अभी दौर मुकम्मल नहीं किया है तो वो अगले साल रह के दौर की तकमील कर लें, और जिन तलबा ने दौर मुकम्मल कर लिया है वो यहाँ दर्जात अरबी में दाखिला लेकर अपने तालीम को आगे भी जारी रखें। मदरसों में जो तरबियत का निज़ाम है वो बहुत ही बुनियादी निज़ाम है, यानी इतना बड़ा निज़ाम है अजीज़ों के समझो कि आज भी हमारे हज़रत मौलाना ने फरमाया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हुकूमत रही है, इस हुकूमत में 800 साल या उससे ज़्यादा से तो जो असरात यहाँ के निज़ाम पर डाले मुसलमानों ने, उनमें तरबियत का एक निज़ाम भी था। और ये तरबियत का निज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि मदरसों में जारी रहा, बल्कि पूरे जो मुल्क का सिस्टम था बुनियादी, उसमें ये दाखिल हुआ। हमारे मदरसों में तालीम के औक़ात सुबह से शुरू होते हैं, सुबह से, बल्कि जो हिफ्ज़ के तलबा हैं और हिफ्ज़ के असातिज़ा हैं वो सुबह सादिक़ से तालीम शुरू करते हैं। आप जानते हैं दुनिया में, ख़ुद हमारे मुल्क में जितने भी अहम इदारे हैं वो बच्चों की या तलबा की जब तालीम और तरबियत का निज़ाम बनाते हैं तो उसमें सुबह के पढ़ने को भी लाजमी करार देते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि बहुत से अच्छे स्कूल उन्होंने अपना निज़ाम तालीम सुबह से रखा है। हमारे मदरसों में भी यही है और अच्छे स्कूलों में भी यही है। हिंदुस्तान के बल्कि उन जगहों पर भी जहाँ संस्कृत की और हिंदू मज़हब की तालीम दी जाती है,
اگر وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ ان کے یہاں بھی تعلیم کا نظام صبح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر صبح صادق سے وہ لوگ بھی اپنا نظام تعلیم اور نظام تربیت شروع کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ آپ اس وقت کے جبکہ مسلمانوں کی حکومت کو ہندوستان کے بڑے حصے سے ختم ہوئے 250 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہندوستان کی آزادی کو بھی 75 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی اس تعلیم کا اور اس نظام کا خاص طور پر ملک کے ان حصوں میں آپ جا کر دیکھیں گے جو فوجی سسٹم ہے ہمارے ہاں، ان کی جو تعلیم ہوتی ہے، ان کی جو تربیت ہوتی ہے تو وہ صبح صادق سے شروع ہوتی ہے ان کے یہاں بھی، اور بالکل وہی سسٹم ہے جو آپ کے مدرسوں کا سسٹم ہے ان کے یہاں بھی۔ جس طرح آپ کو کھانا، بلکہ مدرسوں میں اگر آپ بڑے مدرسوں میں جائیں گے دارالعلوم دیوبند میں تو شام کا کھانا عصر کے بعد ہی مل جاتا ہے، اور یہ جو اس وقت کی سائنسی معلومات ہے اس میں تو یہی لوگ بتاتے ہیں کہ رات کا کھانا جتنا جلدی آپ کھائیے گا آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ یہ سسٹم اگر آپ فوج کے نظام میں جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی یہی سسٹم ہے۔ تو ہندوستان میں ہمارے یہاں جو مسلمانوں نے اچھے جو سسٹم رائج کیے اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ آپ کو کسی احساس سے کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو دین آپ کو ملا ہے وہ انتہائی اہم دین ہے، کامل دین ہے، مکمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اور تمام دنیا والوں کے لیے سب سے وہ بہتر طریقہ زندگی ہے۔ اس لیے مدرسے کے لوگ جو تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرتے ہیں تو چند سالوں میں ان کی زندگی کا نظام جو بنتا ہے وہ کامیابی والا نظام بن جاتا ہے۔ وہ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں، وہ جفا کشی کے عادی ہوتے ہیں، وہ اسراف اور فضول خرچی کے عادی نہیں ہوتے ہیں، اور دنیا میں کامیابی کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی جفا کش رہے، تعلیم میں زیادہ محنت کرے، اور اپنی ضرورتوں کو جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کو بقدر کفاف استعمال کرے، فضول خرچی نہیں کرے۔ یہ انسان کی ترقی کے، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں دیکھو گے ہمارے اس ملک میں کہ جن لوگوں نے اس طریقے کو اختیار کیا وہ آج ہر طرح کامیابی پر ہیں، ہر اعتبار سے کامیاب ہیں۔ اس لیے آپ اس مدرسے کی معاونت بھی جاری رکھیں، اور ہم علاقے کے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں زیادہ سے زیادہ بھیجیے۔ یہ دین کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، دین کی تعلیم سے آخرت کی زندگی بھی آپ کی بہتر ہوگی اور دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اس لیے اس بات کی کوشش ضرور ہو کہ مدرسوں میں، چاہے ہمارا یہ مدرسہ ہو یا ملک کے مختلف خطوں میں جو پھیلے ہوئے مدرسے ہیں، ان سب میں زیادہ سے زیادہ طلبہ کو آپ داخل کریں۔ اخیر میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو طلبہ یہاں عربی درجات میں ہیں وہ خوب محنت کریں۔ الحمدللہ جو ناظم تعلیمات کی اور جو رپورٹیں آئی ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا رپورٹیں ہیں کہ ہمارے یہاں طلبہ اچھی محنت کر رہے ہیں، اور ان محنتوں کا ثمرہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 63 طلبہ کی یہاں دستار بندی ہوئی، جس میں پچھلے سال کی بھی طلبہ ہیں اور اس سال کے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں لیکن آج کے وہ اس مجلس میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے۔ تو میں عربی درجات کے طلبہ سے کہوں گا کہ آپ غنیمت جانیے کہ جو ماحول یہاں ہے اور جس طرح کے اساتذہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں وہ بہت ہی غنیمت ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خوب محنت کریں۔
ایسی محنت کہ اس مدرسے کے طلبہ بہار میں کم سے کم تمام مدارس میں صف اول میں آ جائیں، ہر اعتبار سے بھی۔ الحمدللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو کامیابی اور ترقی آپ کا قدم چومے گی انشاءاللہ۔ میں اسی کے ساتھ جو اصحاب خیر ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ مدرسے میں مالی طور پر اپنی امداد کو زیادہ سے زیادہ جاری رکھیں، خاص طور پر اس مسجد کی ابھی تعمیر ادھوری ہے، تکمیل اس کی نہیں ہوئی ہے، اس طرف بھی توجہ دیں، اور مدرسے میں جو دیگر عمارات کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں، اس لیے کہ کسی مدرسے کی ترقی ہر اعتبار سے ہوتی ہے کہ وہاں کی مسجد بھی اچھی ہو، دارالاقامہ بھی اچھا ہو، مدرسے کی درسگاہیں بھی اچھی ہوں، اس کی عمارتیں بھی صاف ستھری ہوں، وہاں ضروریات کے اور جو سامان ہیں وہ بھی بہتر ہوں۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ علاقہ کے ذمہ دار حضرات اس طرف برابر اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ یہاں جو کچھ دیں گے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا۔ میں اسی کے ساتھ یہاں کے ناظم صاحب کا، اساتذہ کا، نائب ناظم کا اور دیگر معاونین اور مخلصین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا وقت جو ہے اللہ کے لیے، اس آخرت کے لیے دیتے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے اسی طرح دیتے رہیں، اور یہ مدرسہ انشاءاللہ ان کی محنتوں سے ترقی کرتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب العالمین۔ اے رب العالمین، جن طلبہ کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے، اے رب العالمین ان کے سینوں میں اپنے کلام کو تا قیامت محفوظ فرما۔ اے رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا فہم اور اس کے احکام پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین اس مدرسے کی تمام ضروریات کی تکمیل فرما۔ تمام مخلصین کو اے رب العالمین غیب سے تو ان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سب کی تکمیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔